اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا موضوع ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات نفسانی کو قربان کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کو وہی نعمت یا اس سے بہتر نعمت عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک جوان شخص رہتا تھا۔ اس جوان کو لوگ پاک و پاکیزہ سمجھتے تھے، لیکن وہ جوان رات کو لوگوں کے گھر میں چوری کیا کرتا تھا۔ ایک رات وہ جوان ایک گھر میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ مال و دولت بھی زیادہ ہے اور ایک عورت بھی اکیلی ہے۔ تو وہ جوان یہ خیال کرتا ہے کہ آج مال و دولت بھی زیادہ ملے گا اور گناہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ عزیزان گرامی، اچانک اس جوان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ سمجھ لو کہ آج چوری بھی کر لی اور گناہ کو بھی انجام دے دیا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا۔ یہی سوچ کر وہ جوان اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر وہاں سے خالی ہاتھ واپس چلا گیا۔ وہ جوان صبح کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں ایک جوان ہوں اور میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، اور رات کو میں نے ایک چور کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو میں بہت ڈر گئی، تو میری شادی کروا لیجئے تاکہ میری عزت اور میرا مال محفوظ ہو جائے۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین کو دیکھا اور اسی جوان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جوان، کیا آپ اس عورت سے شادی کرو گے؟ تو اس جوان نے جواب دیا جیسے اللہ کے رسول فرمائیں۔ عزیزان گرامی، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو رشتے ازدواج میں منسلک کر کے گھر روانہ کر دیا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی وہ جوان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو سجدے میں گر جاتا ہے اور رونے لگتا ہے، تو اس کی بیوی یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور اس سے سوال کرتی ہے کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جوان کہتا ہے کہ میں وہی شخص ہوں جو کل رات آپ کے گھر میں چوری کرنے آیا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر میں وہاں سے خالی ہاتھ واپس چلا گیا۔ عزیزان گرامی، آپ کی زندگی میں بہت ساری خواہشات نفسانی ہیں، اگر آپ ان کو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ترک کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو وہی نعمت یا اس سے بہتر نعمت عطا کرتا ہے۔ والحمدللہ رب